ایک آدمی کو امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ جب وہ واپس پلٹا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ہے اور یہ میرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا کیسے ہو گیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ کہ یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس کام پر مقرر کرتا ہوں، ایسے امور پر مقرر کرتا ہوں جن پر اللہ نے مجھے حاکم بنایا، اور وہ واپس آ کر کہتا ہے یہ تمہارے لیے، یہ میرے لیے۔ حضور نے فرمایا وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا؟ اس کا ہدیہ اس کے پاس آتا اگر وہ سچا ہوتا، اگر اپنی بات میں وہ سچا ہوتا تو پھر لوگ اس کو ہدیہ اس کے گھر میں دے جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی چیز نہ حق لے گا، روز حشر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت اس کو اٹھا کے لائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ سے جب ملاقات کرے گا بلبلاتے ہوئے اونٹ کی طرح آواز نکالے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا حتیٰ کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں نے ان کو یہ بات پہنچا دی ہے۔ سرکار نے 3 بار یہ جملے کہے، اللہ میں نے ان کو یہ بات پہنچا دی ہے۔ یہ کہ تمہیں اگر کسی چیز پر عامل مقرر کر دیا جائے، حاکم وقت تمہیں بھیج دے کسی چیز کی وصولی پر، گویا کہ جو چیزیں وصول کرنی وہ تو کرنی ہے، اس کے علاوہ اگر تمہارے پاس کچھ پیسے، کچھ رقم، کچھ چیزیں آئی ہیں تو وہ ماں سوا یہ کہ تم نے یا تو اس مال میں سے چیزیں لی ہیں جن کے وصول کرنے کا تجھے حکم دیا، یا پھر تو نے رشوت لی ہے، کچھ نہ کچھ تو نے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ پاک راوی ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ذمے اپنے بھائی پر کیا ہوا ظلم اس کی عزت یا کسی اور چیز کے سلسلے میں موجود ہوگا، فرمایا آج اس کو معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ کوئی دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے۔ اگر اس کا عمل اچھا ہوا تو جتنا ظلم اس نے کیا ہوگا ظلم کے بدلے اچھے اعمال اس کے لے لیے جائیں گے، اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی ایک سامان پر، اور وہ فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آگ میں ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، صحابہ نے اس کے سامان کو جب تلاش کیا، کھنگالا، دیکھا تو اس میں خیانت کی ہوئی ایک چادر ملی، خیانت کی ہوئی ایک چادر اس میں سے ملی۔ اور پھر حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالی راوی کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس کو ہم نے کسی کام پر لگایا اس نے ہم سے سوئی یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز چھپائی تو وہ خیانت ہے، اس کو روز قیامت لے کر آئے گا۔ ایک سیاہ رنگ کا انصاری آدمی کھڑا ہوا، گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے اپنا کام واپس لینا قبول فرما لے، جو کام میرے ذمے آپ نے لگایا ہے آقا یہ واپس لے لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کس لیے؟ کہنے لگا میں نے اس بارے میں آپ سے ایسے سنا، آپ نے فرمایا میں اب بھی کہتا ہوں جس کو ہم نے کسی عام کام پر عامل بنایا اسے سب تھوڑا یا زیادہ لانا چاہیے، جس کو ہماری طرف سے دیا جائے وہ قبول کرے، اپنے آپ وصول نہ کرے، وہ لے کے ہمارے پاس آئے، ہم اس کو جو تھوڑا یا زیادہ جو اس کو دے دیں، فرمایا وہ قبول کرے۔ تو حضرات گرامی قدر ایک سوئی کی کوئی اہمیت نہیں،
اگر یہ خیانت کرو گے، یہ بھی کسی ظلم کے ساتھ کسی کی ضبط کرو گے، تو قیامت کے دن تو اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ پاک روایت کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ مفلس کون ہے؟ غریب اور مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، سامان نہ ہو، پیسے روپے نہ ہو، زاد راہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو روز حشر نماز، روزے، زکوٰۃ سب کچھ لے کے آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، ناحق مارا ہوگا۔ فرمایا اللہ پھر اس کی وہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا، ان کے حقوق پورے کیے جائیں گے اور ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمائے یہ مفلس ہے، نیکیاں کرنے کے باوجود قیامت کے دن نیکی پاس نہیں رہے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے کے باوجود جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو احباب ذی وقار، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امانت میں خیانت اور کسی کی چیز ظلماً ضبط کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہو جائیں گے۔ اس نے پھر پوچھا، حضور نے پھر فرمایا ہو جائیں گے۔ اس نے پھر پوچھا، نبی نے فرمایا ہو جائیں گے، مگر قرض تجھے معاف نہیں ہوگا، قرض نہیں تجھے معاف ہوگا، ایک پیسہ بھی کسی کا دباؤ گے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس دن سے ڈرو کہ جس دن درم و دینار نہیں ہوں گی، تمہاری نیکیاں لی جائیں گی، اور نیکیوں کے بدلے جس پہ تم نے ظلم کیا ہوگا اس کو تمہاری نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کے گناہ تمہیں دے دیے جائیں گے، اور پھر ان گناہوں کی وجہ سے تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔